خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان 21ویں صدی کا ولی۔ تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب میں پروفیسر احمد رفیق صاحب سے پہلی بار ملا تو دل اسے بزرگ ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھی، مثلاً اس کا کلین شیو ہونا، مسلسل سگریٹ پیتے جانا، ان موضوعات پر بلا تکان گفتگو کرنا جس کے ذکر پر ہی کمزور دل حضرات کے کان سرخ ہو جاتے تھے، اور اپنی بے عزتی پر کہکا لگا کر مخاطب کو داد دینا وغیرہ۔ لیکن میں جب بھی مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے ایک عجیب حرکت کی۔ مجھ سے کہنے لگا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میں نے فوراً بتا دیا۔ یہی میری غلطی تھی تو ہنس کر بولا، تمہارے اندر ایلینگوئٹی بھری ہوئی ہے، غصہ اور نفرت ابل رہی ہے، اگر یہ باہر نہ نکل جائے تو تم پھٹ جاؤ گے، بالکل اسی طرح جیسے غبارہ دھماکے سے پھٹتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا غرض؟ تو بولا مجھے تم سے بڑی غرض ہے، ذرا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور میری حماقت دیکھیے، میں شغل ہی شغل میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں مجھ پر کیا پھونکا کہ 8 برس ہو چکے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، کہیں بھی بھاگ جاؤں، کہیں بھی چھپ جاؤں، کہیں بھی غائب ہو جاؤں، خود اسی کے قریب پاتا ہوں، اسی صوفے، اسی کمرے، اسی نیم باریک ماحول میں رہتا ہوں۔ اب تو یقین ہو چکا ہے کہ شاید 50 برس بعد بھی جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تمہاری زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تو میں بلا سوچے سمجھے کہہ دوں گا پروفیسر احمد رفیق۔ اگر کوئی پوچھے گا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو میں بلا کم اوقاس کہہ دوں گا پروفیسر احمد رفیق۔ اور اگر کوئی پوچھے گا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے تو میں بلا خوف ترتیب کہہ دوں گا وہ وقت جو میں نے پروفیسر احمد رفیق سے دور رہ کر گزارا۔ اور اگر پوچھنے والا پوچھے گا کیوں تو میں فوراً کہوں گا اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو شاید میں زندگی بھی جھوٹے خداؤں کی پرستش میں گزار دیتا۔ میں نے پروفیسر احمد رفیق صاحب سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ ایک نظر میں لوگوں کو کیسے جان لیتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہکا لگایا اور بولا، جب اللہ سے دوستی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو اپنے دوستوں کو بہت سی کنجیاں دیتا ہے، اور ان کنجیوں میں سے ایک کنجی دلوں کی قفل کھولنے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا کنجی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ علم السماء ہے، قرآنی السماء، جو قدرت کی ہارڈ ڈسک ہے۔ یہ ہارڈ ڈسک 14 حروف مقطعات ہیں۔ ہر ڈسک میں مختلف لوگوں کی ذہنی اور روحانی حالات درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حروف کے علم سے نوازا ہے، لہٰذا جو کوئی نام میرے کانوں سے ٹکراتا ہے اس کی پوری شخصیت میرے دماغ میں اترتی ہے۔ میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ کو خدا کیسے ملا؟ اس نے اسی اطمینان سے جواب دیا، صرف خلوص سے۔ جب میں نے خدا کو پہچان لیا تو میں نے دیکھا کسی بزرگ نے اسے پانے کے لیے 40 برس جنگلوں میں ننگے پاؤں گزار دی۔ کوئی کنویں میں الٹا لٹک کر وظیفے کرتا رہا، کوئی دربار میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر اسے یاد کرتا رہا۔ تو میں نے ابر رب سے دعا کی، یا اللہ اگر صرف جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہی تمہیں یاد کر سکتے ہیں تو شاید میں پوری عمر تمہیں نہ پا سکوں، لیکن اگر کمزوروں کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی تم سے رخ نہیں بدلوں گا۔ تو مجھے خدا مل گیا۔ میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، پروفیسر صاحب آج خدا کی کیا پوزیشن ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہکا لگایا اور بولا، آج کل خدا کی پوزیشن کو بڑا خطرہ ہے۔ ادھر دنیا میں اطاعت اور علوم کا ایٹم بم پھٹ چکا ہے، ذہنوں میں نئے سوال پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ادھر ہمارے مولویوں ابھی تک اونٹ پر سواری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سوال دنیا کے بہترین ادارے کے پڑھے لکھے اعلیٰ ترین دماغ کرتے ہیں، لیکن جب ان پڑھ اور گوار مولوی دیتا ہے جسے ہم اپنی چاند کی تسخیر کا دوا ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں ہماری سمجھ نہیں آتی اور نہ ہم ان کی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کمیونیکیشن گیپ میں اللہ تعالیٰ کا تصور تیزی سے ڈی شیپ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اہل یورپ کی نظر میں ہمیں اس کی متعصب، تنگ نظر اور وحشی قوم کے لیڈر جیسی شکل بن رہی ہے۔ جب تک پڑھے لکھے اور جدید علم و فنون سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایڈوائزر بن کر سامنے نہیں آئیں گے، خدا کا تصور وسیع نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ ایم اے انگریزی کیا لاہور کے کالج میں، پروفیسر کی شاعری کی،
ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ شروع ہوئی تو گجر خان آ بیٹھا، جہاں دن رات ذہنوں کی پیاس بجھاتا ہے، گمراہوں کو راہ دکھاتا ہے، پریشان حال لوگوں کو دکھ سناتا ہے، آخر میں ہر آنے والے کو کاغذ کی ایک چٹھی پر چند اسما لکھ دیتا ہے، اور اب پتہ نہیں ان اسما الہی میں کیا جادو ہے، جو انہیں پڑھتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جب خدا اور بندہ باہم مل کر ایک ہو جائیں تو دنیا کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر پروفیسر صاحب کی ذات سے روحانی بلوغت نکال بھی دی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ ان دلوں پر اثر کرنے والی شخصیت جاذب طرز تکلم بپایا علم سے نوازا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے لیے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ گہرے اطمینان سے بولے، خدا سے، کہ سارے علوم کے دھارے اس کی ذات سے نکلتے ہیں، جو اس کا ہو گیا وہ گویا سمندر میں ڈوب گیا، اور وہ سمندر بھی علم کا سمندر۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا آج کا کوئی انسان پروفیسر کے بغیر خدا کے جدید تصور کو چھو سکتا ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، کہ کسی صدی کے لوگوں کو صرف پروفیسر احمد رفیق سے ہی روشنی مل سکتی ہے، چنانچہ صرف یہی شخصیت ہے جو صرف 21ویں صدی کے دماغ کو سمجھتا ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی بات کو کس لہجے اور کس فریکوینسی میں کہا جائے تو وہ دلوں کے قفل توڑ کر ذات میں رچ جاتی ہے۔ بس